إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب کوئی انسان دنیا کے اندر رب کے احکام اور قوانین سے انحراف کرتا ہے تو رب تعالی و تقدس اس کو یک بارگی اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت و تعالی اسے کئی انداز سے سمجھاتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کا سمجھانے کا یہ قانون اور اصول رہا ہے کہ پیغمبر بھیجتے رہے، کتابیں نازل کرتے رہے، کتابوں کے اندر دلائل عقلیہ، نقلیہ اور دلائل وحی سے سمجھاتے رہے۔ اس وقت دنیا کے اس آخری دور کے اندر ہمارے پیارے مقتدی رہنما آخری پیغمبر اللہ کے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاتم النبیین بن کر، اور اللہ نے بڑا احسان کیا کہ آخری کتاب نازل فرمائی آپ پر، جو کہ اصول اور قوانین اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور دلائل وحی کا مجموعہ ہے۔ صبح قیامت تک یہ کتاب رہنی ہے۔ اس کتاب کو ماننے سے آدمی کو کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی۔ اور اللہ پاک نے سمجھانے کے اور انداز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بندے کو
نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ وہ رب کی نعمتوں کو دیکھ کر گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور کوئی آدمی اللہ اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، تو اس سختی اور تکلیف کو دیکھ کر وہ رب کی پہچان کر لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، تو وہ تکلیف اور سختی وہ باعث رحمت بن جاتی ہے اس کے لیے۔ پھر جب انسان اگر نہیں سمجھتا، تکلیف کو بھی دیکھ کر سختیوں کو بھی دیکھ کر، تو پھر اللہ اس کو مال دے کر بھی اپنی ہدایت سے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دور چلا جائے، کیونکہ ہدایت جو ہے اللہ کی قیمتی ایک چیز ہے اور تحفہ ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ نہ ماننے والے کو دنیا کے اندر گرفتار بلا کر دیتے ہیں کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں، اللہ عبرت کے لیے، دکھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے دوسروں کو اس نافرمان کو نمونہ عبرت بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ آواز دیتا ہے، حل من مستغفرن، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ حل من مسترزقن، کوئی ہے رزق کا طلبگار، میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی ہے بیمار جو اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے مجھ سے استدعا کرے۔ ایک آواز تو وہ ہوتی ہے نا جو مؤذن صاحب لگاتے ہیں، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی، یہ تو 5 وقت نمازوں کی آواز ہے۔ اور ایک چھٹی نماز کی آواز ہے جو اللہ خود لگا رہا ہے، تو اس آواز پر بھی لبیک کہنے والا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اس آواز پر بھی لبیک کہنے والا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اور وہ ایک اضافی نماز ہے جو انسان کو اضافی درجات کا باعث بناتی ہے۔ ایک آواز میرے اللہ نے اور بھی لگائی ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، تجاوز کیا ہوا ہے، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، رب کی نافرمانیاں کر کر کے، اسرفوا علی انفسہم، شرک کر کے، کفر کر کے، بدعات کر کے، فواحش کر کے، کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر، سن لو میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ میرے رب کی رحمت وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بے پایاں ہے۔ بندہ نہ سوچے کہ میں تو رب کے دروازے پر جا نہیں سکتا، میں تو رب کو پکار نہیں سکتا، بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو بڑے جرائم کر لیے، بڑے گناہ کر لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جتنے بھی جرم کیے، جتنے بھی ظلم کیے، مگر سن لو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ میرا اللہ بندوں کو کس طرح سمجھاتا ہے؟ رحمت سے نا امید ہونے والا وہ انسان رب سے نا امید ہونے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں مصر کی طرف، اور پیارا بیٹا لخت جگر نور نظر سیدنا یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے عرصہ بیت گیا، اب تو بنیامین بھی ہاتھ سے گیا۔ فرما رہے ہیں بیٹو اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ خیال کرنا، یوسف کو بھی تلاش کرتے جانا۔ بیٹے کہتے ہیں ابا یوسف یوسف کرتے، زمانہ بیت گیا ہے، پتہ نہیں یوسف ہے بھی صحیح جہان میں کہ نہیں۔ مگر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے دل میں امید کا کامل درجہ ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنے امتیوں کو بھی، اپنے صحابیوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی یہی سبق پڑھاتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ اپنی لو لگانا تو کس سے، اپنا تعلق لگانا تو کس سے، اپنی امید لگانا تو کس سے، اللہ سے امید لگانا، نا امید کبھی نہیں ہونا۔
دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں، دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں، تب بھی تمہیں کام دے گی تو اللہ کی امید ہی کام دے گی۔ جہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی وہاں اللہ سے لگائی ہوئی امید کام کر جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کو لایا جاتا ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا دل دکھایا اللہ کے پاک پیغمبر کا، آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے سامنے نہ بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چاچا کی دردناک شہادت یاد آ جاتی ہے۔ جب شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، واللہ لأقتلن بی سبعین من صنادید قریش، اللہ کی قسم میں اپنے چچا کے بدلے کے اندر 70 سرداران قریش کو قتل کروں گا۔ مگر اللہ نے اوپر سے قانون نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کام نہیں چلے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جان کے بدلے جان ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خاموش کرا دیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ نے اس ایک کو بھی معاف کر دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ وحشی تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ ساری زندگی دل میں یہ دکھ رہا کہ میں نے پیغمبر کے دل کو دکھ دیا، میں نے پیغمبر کو پریشان کیا، اس کا بدلہ کیسے چکاؤں، اللہ کے دربار میں کیسے سرخ رو ہوں۔ تو جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا، جھوٹا دعوے دار، اس کو قتل کیا، اور فرماتے تھے کہ میرا دل اب ٹھنڈا ہو گیا، مجھے امید ہو گئی کہ اللہ مجھے اس غلطی سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے جو غلطی میں نے کی تھی حضرت حمزہ کے دردناک شہادت والی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دن قیامت کے گلے لگا لیں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک آدمی ہے بنی اسرائیل کے دور کے اندر، اس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی، امید پیدا ہوئی کہ میری معافی ہو جائے کسی طرح۔ ایک آدمی سے پوچھتا ہے، اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کہتا ہے تیرا جرم کیا ہے؟ کہتا ہے میرا جرم تو بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اللہ اللہ، تیری معافی کا کوئی امکان نہیں۔
اس کو بھی وہ قتل کر دیتا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل۔ اب بھی دل کے اندر امنگ ہے، امید ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح راستہ تلاش کر لوں معافی کا۔ پوچھتا ہے، بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ او فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل جا، ان سے پوچھ گچھ کر لے۔ ابھی اس طرف چلا ہی تھا چند قدم کہ وقت اجل آ گیا، موت آ گئی۔ اب فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی رحمت والے بھی۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے کیونکہ اس کا ارادہ معافی کا تھا، توبہ کا تھا۔ عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا مجرم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جھگڑتے کیوں ہو، میں تمہاری صلح کراتا ہوں، زمین کی پیمائش کر لو، آگے کتنا فاصلہ ہے اور پیچھے کتنا چھوڑا ہے اس نے سفر کیا ہے۔ حالانکہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا، مگر اللہ نے آگے کا جو فاصلہ بہت زیادہ تھا وہ کم کر دیا۔ تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سبق دیتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اللہ رب العزت و تعالی اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو انسان نہیں سمجھنا چاہتا، کفر کی زندگی گزارتا ہے، شرک کی زندگی گزارتا ہے، دیکھیں اللہ نے کس طرح سمجھایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، اور کیا سمجھایا صالح علیہ السلام نے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف کس کی؟ صرف اللہ کی۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ جن و انس کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام پیغمبر یہی کہتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ عبادت کیسی اللہ کو پسند ہے؟ اس عبادت کے اندر کوئی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ دودھ خالص دیتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے یہ عبادت والا مسئلہ۔ اللہ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ جانور کے پیٹ کے اندر خون بھی موجود ہے اور پیشاب بھی موجود ہے، گوبر بھی موجود ہے اور لعاب جسم بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرس ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا۔ کبھی دیکھا ہے کہ خون ملا ہوا ہو یا پیشاب ملا ہوا ہو، گوبر ملا ہوا ہو؟ کبھی نہیں۔
اللہ چھانے پاس کر کے دودھ دیتا ہے۔ ہاں البتہ بیچنے والا پانی ملا لے تو وہ اور بات ہے، مگر میرا رب ملی ملائی چیز دینے کا عادی نہیں ہے۔ میرا رب خالص چیزیں دیتا ہے، رزق بھی خالص، دودھ بھی خالص، اور پھل فروٹ بھی خالص، اور گوشت بھی خالص۔ اور بندے کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ عبادت میں بھی ملاوٹ رب کو پھر پسند نہیں ہے۔ اور عبادت کا جزو اعظم کیا ہے؟ پکار۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، پکار صرف اسی اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں، کوئی عزت رحمت برکت دینے والا نہیں۔ ما لکم من الہ غیر۔ پھر کیا ہوا؟ جب بھی کسی پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، دو ٹولے ہو گئے، دو دھڑے ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئیں، جھگڑنے لگے۔ ایک وہ جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر آمین کہا، لبیک کہا اور مان لیا، اللہ کے پیغمبر کے امتی بن گئے، امت اجابت بن گئے۔ اور ایک وہ ٹولہ جنہوں نے نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو غلط نظر سے دیکھا کہ یہ تو ہماری سرداری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تو ہمارے مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی ایک نعرے پر، اسی ایک اعلان پر، اسی ایک دعوت پر اللہ کے پیغمبر کو پتھر مارے گئے، اللہ کے پیغمبروں کو ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، تانے دیے گئے، بھبتیاں کسی گئیں، طرح طرح کے برے القاب دیے گئے۔ کبھی ساحر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی مفتری کہا گیا، مگر اللہ کے پاک پیغمبروں نے ان القابات کی طرف ذرا بر بھی دھیان نہ کیا۔ دکھی تو ہوئے مگر اعلان توحید اور دعوت توحید دینے کے اندر کسر نہ چھوڑی۔ ہر پیغمبر اپنے دور کے اندر کامل تھا، اکمل تھا، اجمل تھا، آسن تھا، بڑا پروقار تھا، بڑا لاجواب تھا۔ تو قوم کے لوگ جو مخالف تھے، جنہوں نے نہیں مانا صالح علیہ السلام کو، وہ طرح طرح سے مطالبے بھی کرنے لگے۔ ایک مطالبہ انہوں نے کیا کیا کہ تو جو ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم تیری دعوت پر لبیک تب کہیں گے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دے،
پھر ہم تجھے مان لیں گے اور نبی بھی مانیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ مگر سچ یہ ہے کہ جو مطالبے کرتے ہیں وہ مانا نہیں کرتے، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مطالبے نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پہاڑ سے رینگتی ہوئی گابن اونٹنی نکال دی۔ اب وہی اونٹنی ان کے لیے درد سر بن گئی، چراگاہیں بھی چر جاتی اور پانی بھی پی جاتی۔ اب ان کے جانور بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اونٹنی نکلتی اور یہ کلمہ پڑھ لیتے اور ایماندار بن جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے، مگر انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا اور مار دیا، اور پھر مشورہ کرنے لگے کہ اس صالح پیغمبر کو بھی مار دیا جائے۔ رات کے وقت شب خون مارا جائے، اس کو بچوں سمیت ختم کر دیا جائے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ قسمیں اٹھانے لگے، وعدے کرنے لگے، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر وعدے کرنے لگے کہ آج رات شب خون ماریں گے۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے شہروں میں ایسے پیدا کیے بھی نہیں، نہ بخار نہ سر میں درد، بڑے بڑے لمبے لمبے قدوں والے اور بڑے طاقتور، پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ لیتے تھے۔ اب بھی دنیا کے اندر ان کے نشانات ہاتھوں کے، ان کے گھر بنائے ہوئے اور ان کے ہاتھوں کی صنعتیں اور حرفتیں اب بھی موجود ہیں، مگر وہ موجود نہ رہے۔ اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، مگر انہوں نے عبادت نہ کی، رب کے پیغام کو نہ مانا، انحراف کیا اور پیغمبر کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اسی ایک گھر پر جو مسلمان کا، مومن کا، اللہ کے بندے کا ایک گھر تھا، شب خون مارنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ رات کا وقت ہے، مشورہ کر رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں، عہد معاہدے کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے صرف ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا زمین کے نیچے چلا گیا، اور اس فرشتے نے کیا کیا؟ ایک چیخ ماری صرف۔ تمام منکرین اور تمام کفار کے کلیجے پھٹ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اللہ نے طوفان چلا دیا۔ پھر بستی ساری تہس و نہس ہو گئی، مگر اس اللہ کے بندے کے گھر کی دیوار کو ایک جھریٹ بھی نہ آئی۔ اب بھی اللہ ایسے موقع ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب چند دن ہی رہ گئے ہیں،
گناہوں کے بخشوانے کا ایک سیزن آ رہا ہے، اور رب کی رحمت کا ایک سیل رواں آ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ او میرے بندو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ دنیا کا یہ بہت ہی انتہائی آخری دور ہو چکا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں افراتفری بھی ایسی کہ بے انتہا، اور مذہب سے بیزاری بھی ایسے کہ بے انتہا، اور نسلوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر نسلوں کو آباد کرنا ہے، شاد کرنا ہے، تو پھر رب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔ رب کے اصول کیا ہیں؟ یہ ایک رب کا بھیجا ہوا پیغام ہے، قرآن مقدس، اور رہتی دنیا تک کے لیے رب نے یہ قواعد، اصول، نظریات، عقائد، ایمانیات، عملیات، معاشرات، سیاست اور اخلاقیات، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اللہ نے کر دیا ہے قرآن مقدس کے اندر، کیونکہ یہ اصول کی کتاب ہے نا، قانون زندگی ہے، دستور العمل ہے، منشور ہے، یہی بتلائے گا کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، یہی بتلائے گا کہ حج کیسے کرنا ہے۔ ورنہ اللہ کا بے آواز عذاب بھی آ رہا ہے۔ کیسے؟ پچھلا سال کیسے گزرا؟ رمضان میں مسجدوں سے بھی دور کیا گیا۔ کیوں؟ کہ ایک وقت تھا بلایا جاتا تھا، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ ہٹایا جاتا ہے۔ یہ بھی رب کی طرف سے آیا نا، یہ حکمران خود تو نہیں آئے، یہ حکمران ہمارے اعمال ہیں۔ اعمالکم عمالکم، ہم جتنا دین کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا اچھے حکمران نصیب ہوتے جائیں گے۔ دین تیرے میرے قدموں سے نافذ ہوگا، قدم سے لے کر سر کی چوٹی تک اپنے اوپر نافذ کریں، پھر دیکھیں برکات، پھر دیکھیں رحمتوں کی برسات، پھر دیکھیں رب کی رضامندیاں۔ اللہ رب العزت و تعالی انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس طرح مجھے اپناتا ہے اور میری فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہوتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں۔ نمازوں کے اندر دیکھیں کتنے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور اس قلت رب کی فرما برداری اس انداز میں کریں کہ ایک گھر کا رہبر اور سربراہ اپنے گھر کی مکمل نگرانی یہ تو کرتا ہے کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، یہ تو کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ٹوٹی ٹوٹ گئی، یہ تو کرتا ہے کہ میرے گھر میں نمک نہیں ہے، یہ تو کرتا ہے کہ میرے گھر میں کپڑے دھونے والا صابن نہیں ہے۔ اگر گھر کا رہنما اور گھر کا سربراہ یہ نگرانی بھی ساتھ کرے کہ میرے گھر میں نماز ہے یا نہیں ہے، میرے گھر میں قرآن کا سمجھنا سمجھانا ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا مشکل تو نہیں ہے۔ اگر ایک رکوع روزانہ اپنے بچے کو، بچی کو، والدین کو بٹھا کر ساتھ
ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو دیکھیں دنیا کی کثافتیں، دنیا کی یہ پریشانیاں، دنیا کے یہ غم، دنیا کی یہ مشکلیں، دین کے یہ فتنے، دین کے نام پر یہ پریشانیاں بھی ختم، دنیا کے نام پر بھی ختم۔ اگر ہم مسلمان پریشان ہیں تو اس وجہ سے کہ ہماری پریشانی قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت و تعالی قرآن مقدس میں قسمیں اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات پاک کی قسم، لام تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، معنی قسم کا پیدا ہو گیا۔ میں نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اللہ تو ندائیں دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے اللہ، کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں آنا نا۔ ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں نبی و آخر الزمان نصیب ہوئے، ان کا کلمہ نصیب ہوا۔ ہمارے پاس دولتیں تو دو ہی ہیں نا، یا قرآن یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین وفی روایت شیئین وفی روایت ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے اپنائے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اللہ کے قرآن کو اور پیارے پیغمبر کے فرمان کو کیسے پکڑو مضبوطی کے ساتھ، مثال بھی دے دی ساتھ سمجھانے کے لیے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ، جس طرح ایک آدمی کوئی چیز، اپنی کپڑا یا اپنی چیز بچانے کے لیے طاقتور آدمی اس سے چھین رہا ہے، یہ کمزور ہے کہ میں ہاتھوں میں لوں تو یہ چھن جائے گی مجھ سے چیز، ہاتھوں میں بھی سنبھالتا ہے اور ساتھ داڑھوں میں بھی دے دیتا ہے۔ اتنی کوشش ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، خوشی غم، ہمارا ہر کردار قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے، اور قرآن ہمارا رہبر و رہنما بن جائے۔ یہ قرآن دن قیامت کی شفاعت کرے گا۔ اب تو مہینہ بھی قرآن اور سیام والا آ رہا ہے، دن کو سیام کے ساتھ، رات کو قیام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس بندے نے ایسے کیا غفر له ما تقدم، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح من قام رمضان ایمانا، رمضان میں جس نے قیام کیا، قیام رمضان بھی آ رہا ہے، تراویح کو بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہ ہو کہ پھر پچھلے سال کی طرح ہم پیچھے ہی رہ جائیں، کیونکہ جو پکے پڑھنے والے تھے وہ تو بہت پریشان تھے کہ ہماری تراویحاں کیسے جائیں گی، کیسے ہوں گی،
ہمارے روزے کیسے ہوں گے؟ جب روکا جا رہا تھا کہ مسجدوں میں اتنے فاصلے رکھو، یہ کرو وہ کرو، جب یہ بیماری پھیل رہی تھی تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا ایک خاموش عذاب تھا، اور میرے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب مسلط ہوتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ کتنے ہمارے پیارے لوگ چلے گئے اور پریشان ہوئے کتنے۔ تو میرے عزیزو، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا عالم ہوتا تھا کہ جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے پریشان رہتے اور پھر اگلے 6 مہینے تیاری شروع کر دیتے، اور پھر قیام کیسے کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ خشینا ان یفوتنا السحرہ، کہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ سحری ہماری کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اتنا لمبا قیام، ساری رات، اور ہم تو 1 گھنٹے میں بھی اکتا جائیں تو پھر کمال تو نہ ہوا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا وقت لگے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ایسی توجہ اور ایسا انہماک، ایسا خشوع و خضوع اور سجدہ ریزی بھی ایسی کہ رب کو تیرا سجدہ پسند آ جائے۔ اگر گناہ معاف ہیں تو پھر درجات بلند ہو جائیں، گناہ ہیں تو پھر معاف ہو جائیں۔ ہر بندہ اب تو گناہ گار ہے نا، گناہوں کی بخشش کی بھی ضرورت ہے، درجات کی بلندی کی بھی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم تعالی و تقدس ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب